میزبان حیا جاوید کا سلام قبول ہو 7 مارچ 2024 عیسوی بمطابق 25 شعبان موسم 1445 ہجری بروز جمعرات ڈالتے ناظرین آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ کڑے حفاظتی انتظامات کے بیچ وزیر اعظم نریندر مودی آج سری نگر میں ایک بھاری عوامی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ سری نگر ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں دوسرا دورہ جموں کشمیر ہے، جبکہ وزیر اعظم درگاہ حضرت بل سری نگر کی تجدید و تزئین کے منصوبے کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم زرعی معیشت کو فروغ دینے کے لیے تقریباً 5000 کروڑ روپے کا پروگرام قوم کے نام وقف کریں گے۔ سیاحت کے شعبے سے متعلق 1400 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جموں کشمیر کے تقریباً 1000 نئے سرکاری ملازمین میں تقرری کے احکامات تقسیم کریں گے اور مختلف سرکاری اسکیموں کے استفادہ کنندگان سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم تقریباً 43 پروجیکٹوں کا بھی آغاز کریں گے، جن کے تحت ملک بھر میں بہت بڑی تعداد میں زیارت گاہوں اور سیاحتی مقامات کی تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دل میں کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک خاص مقام ہے، اور اسی طرح کشمیری عوام کے دلوں میں بھی نریندر مودی کے لیے محبت اور احترام ہے۔ وزیر اعظم کی آمد کے ساتھ لوگوں کو کافی امیدیں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہزاروں کروڑوں روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے والے ہیں، جس سے یقینی طور پر کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں مزید بہتری آئے گی۔ بی جے پی صدر رویندر رینا۔ ایک منٹ آرام سے سیٹ کرو، سب کو موقع دے دو۔ جی رینا جی، جب بھی کوئی یہاں پر پرائم منسٹر آتے تھے یا کوئی بھی بڑا یہ آتے تھے منسٹر، تو تب بھی جو ہے پاکستان یا حریت کی طرف سے کال آتی تھی بند کی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آج پورا کھلا ہے، مارکیٹ کھلے، سب کچھ ٹھیک۔ وادی کشمیر کے لوگ، وادی کشمیر کی عوام بڑی بے صبری سے پرائم منسٹر مودی صاحب کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک زبردست استقبال پرائم منسٹر مودی صاحب کا کشمیر میں ہونے والا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر لوگ 7 مارچ کو مودی صاحب کی ریلی میں پہنچنے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جموں کشمیر کے 285 بلاکس میں سکرین لگا کر ویڈیو وین کے ذریعے لوگ مودی صاحب کو سنیں گے۔ سری نگر کا بخشی اسٹیڈیم جو ہے، جتنی وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ عوام پہنچ رہی ہے، اس لیے شیر کشمیر اسٹیڈیم، SKICC اور جو بڑی بڑے پارکس ہیں وہاں بڑی اسکرین لگا کر لوگوں کو لائیو مودی صاحب کی ریلی کا نظارہ دنیا دیکھے گی۔ یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک ہسٹوریکل ریلی ہوگی۔ مودی صاحب جنہوں نے دل کھول کر ہندوستان کے خزانے کو کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کھولا ہے، جس کے چلتے آج کشمیر سے کنیا کماری ریل کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ آج سری نگر رنگ روڈ، کلگام بائی پاس رنگ روڈ، اونتی پورہ ایمز، اننت ناگ کے اندر میڈیکل کالج، ہندواڑہ میڈیکل کالج، جموں سری نگر بارہمولہ ہائی ویز، ٹنلز، بڑے پیمانے پر گاؤں گاؤں میں سڑکیں، اسکول، ہاسپٹل، بجلی، پانی، گولڈن کارڈ، ہر شخص کو علاج کے لیے 5 لاکھ، غریبوں کو فری راشن، غریب لوگوں کے گاؤں گاؤں شہر میں مکان، غریب لوگوں کو فری راشن، کسانوں کو سال کا 6,000، غریبوں کو پینشن،
गरीब ख़वातीन को गैस के सिलेंडर कनेक्शन, कश्मीरी हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, हर शख्स के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया है। और इसी का नतीजा है कि आज दिल खोलकर वादी कश्मीर की आवाम मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए तैयार है। बड़ी बेसब्री से कश्मीर में मोदी साहब का इंतज़ार हो रहा है और आप देखेंगे कि एक जन सैलाब, एक जन समंदर कश्मीर में नज़र आएगा। मोदी साहब ने जो कोशिश की, कश्मीर के लोगों को सीने से लगाया, कश्मीर के लोगों को जो ज़ख्म पिछले 35-40 सालों में लगे, उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन से काम किया है और ये मोदी साहब की कोशिशों का नतीजा है कि आज कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा है, सब मिलकर रह रहे हैं। और आप देखेंगे कि कश्मीर जब मोदी साहब का इस्तकबाल 7 मार्च को करेगा तो दुनिया ये नज़ारा देखेगी। कश्मीर के जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा मेहनत से काम किया है। मुश्किल वक्त में उन्होंने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसलिए मैं कश्मीर के अपने मीडिया के दोस्तों, भाई बहनों की दिल से इज़्ज़त करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जैसे कश्मीर में आपने नाम रोशन किया है, पूरे मुल्क में आपका नाम रोशन हो, कि सबके मसले हल हों, किसी को कोई परेशानी ना हो, हर एक शख्स को उसका हक मिले। वो डेली वेजर्स हैं, रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हैं, सबका भला होना चाहिए। हमारा मानना है किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अदालत ने हव्वल में एक खातून पर तेज़ाब फेंकने के इल्ज़ाम में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 1 फरवरी 2022 की शाम को 26 साला दोशीज़ा पर मुजरम ने हव्वल के मकाम पर तेज़ाब फेंका था क्योंकि लड़की ने लड़के की शादी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। हमले के फ़ौरन बाद पुलिस ने उस वक़्त SP नार्थ राजा ज़ुहैब की सरबराही में एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी थी, जिसमें उस वक़्त के SDPO खानियार यासिर परे, थाना सफ़ाकदल नवहटा के SHOs के अलावा श्रीनगर वुमेन पुलिस स्टेशन के SHO भी इस केस की तहक़ीक़ात के लिए मेंबर थे और पुलिस ने मुस्तैदी से काम लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतल्लिका दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया था। और 1 साल तक चले खुसूसी ट्रायल के दौरान पुलिस ने तमाम शवाहिद और सबूत मजाज अदालत में पेश करके मुलजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने की अपील की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीनगर और मुमकिना दौरे हज़रत बल के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बुध को आज 26 मार्च होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस ज़िमन में जारी करदा नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वादी कश्मीर में बुध के रोज़ दोपहर तक मतला अबुर आलूद रहने के बाद बादलों से सूरज निकल आया, जिससे मौसम खुशगवार होने के साथ साथ दर्जे हरारत में भी इजाफा देखने को मिला। जबकि असर के बाद फिर आसमान पर बादल छा गए। उधर श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में शबाना दर्जे हरारत में भी नुमाया बेहतरी आई है। इस बीच वादी में अगले चंद रोज़ तक मौसम की सूरत हाल बेहतर रहने की पेशनगोई करते हुए महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले कई रोज़ तक यानी 10 मार्च तक वादी में न बारिश और न ही बर्फबारी का इम्कान है। छानापुरा श्रीनगर में मंगल और बुध की दरमियानी रात को आग की एक होलनाक वारदात में एक 3 मंजिला मकान जलकर खाकिस्तर हुआ, जबकि आग की वजह से मकान में
موجود تمام قیمتی سامان بشمول نقدی زیورات اور الیکٹرانک سامان راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ ترال کے دور افتادہ باری بھانی پورہ میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی خواتین کو پانی حاصل کرنے کے لیے دوسرے گاؤں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے حکام سے اس مسئلے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ نویتھو ہانجی دانترن میں پراسرار طور پر کیڑے نمودار ہوتے ہیں جو رہائشی مکانوں میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ لوگوں نے اس ضمن میں متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں جانچ کرے اور کیڑوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ منشیات اسمگلر کا گھر ضبط، 2 دن میں 2 اسمگلروں کی 47 لاکھ روپے کی جائیداد قرق۔ ڈرگ کاروبار کے خاتمے کے لیے پولیس نے منشیات فروش کی 32 لاکھ روپے کی رہائشی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ ویسٹرن ڈیجیٹل نے ہندوستان میں اپنے ایوارڈ یافتہ سین ڈسک برانڈ سے موبائل کی پین ڈرائیو کی ایک تازہ ترین رینج لانچ کی ہے، جو صارفین کی گھر اور آندھی اسٹوریج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میموریز اور ڈیجیٹل تجربات کی دنیا میں مزید جگہ کی ضرورت مسلسل رہتی ہے۔ ویسٹرن ڈیجیٹل میں انڈیا کے لیے سیلز کے سینئر ڈائریکٹر خالد وانی نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ جی، میرا نام خالد وانی ہے۔ میں ویسٹرن ڈیجیٹل انڈیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا لیڈ کرتا ہوں، اور ویسٹرن ڈیجیٹل دنیا کی سب سے لارج ڈیٹا سٹوریج کمپنیوں میں مانی جاتی ہے، اور ہمارا جو پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے، ہارڈ ڈرائیو سے لے کے فلیش پروڈکٹ سے لے کے جتنے بھی پروڈکٹس ڈیجیٹل سٹوریج سیگمنٹس میں یوز ہوتے ہیں وہ ویسٹرن ڈیجیٹل کے پاس ہے۔ نہ آج کا جو ہمارا پروڈکٹ سری نگر میں تھا، ہم ایکچولی ایک نیشن وائڈ پریس میٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے سینڈسک ڈوئل ڈرائیو، جس کے کچھ نئے ویریئنٹس ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں، اینڈ وی آر برنگنگ دیٹ ان فرنٹ آف آور کنزیومرز تھرو آور میڈیا فرٹرنیٹی۔ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ آپ کا 32 گگ سے لے کے 1 ٹیرابائٹ کیپیسٹیز میں اویلیبل ہے، رینجنگ فرام 680 روپیز آل دا وے ٹو 8000 روپیز۔ پرائمریلی ہو کیا رہا ہے کہ آپ دیکھیں انڈیا میں تقریباً 700 ملین اسمارٹ فون یوزرز ہیں، اور اس میں سے تقریباً 70% جو آپ کے اسمارٹ فون یوزرز ہیں وہ ٹائپ سی موبائل فونز یوز کرتے ہیں، اور ایوریج کیپیسٹی اسمارٹ فون یوزرز کی جو ہے وہ 128 گیگا بائٹ یوزیج ہے، تقریباً 80% کنزیومرز کی 128 گیگا بائٹ کی یوزیج ہے۔ سینڈسک ڈوئل ڈرائیو جو پروڈکٹ ہے ایک ویری سمپل پروڈکٹ ہے جو آپ کے فون کی کیپیسٹی کو سگنیفیکنٹلی انکریز کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل صبح کولکتہ میں رابطوں سے متعلق 15,400 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غلام محمد مٹا ولد مرحوم عبد الرحمان مٹا ساکن منور آباد خیام روڈ سری نگر 5 مارچ گزشتہ منگلوار اس دنیائی فانی سے رحلت کر گئے۔ لواحقین کے مطابق مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی ان کے آبائی مقبرہ ملکہ متصل زند شاہ مسجد کل یعنی بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ 2:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ نگہبان۔